بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انالیسس راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کا میزبان چودھری مبشر. یہ ولاگ میں اپنے گھر سے کافی دور ہوں اور اپنے ایک دوست کی طرف موجود تھا جب مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت مشہور اسکالر بھی ہیں, ٹی وی پرسنالٹی اگر ہم کہیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا, ایک پاکستان کے اندر اپنی طرز کے ایک بہت بڑے میڈیا پرسنل کے طور پہ وہ جانے جاتے ہیں. اگرچہ اپنی زندگی کی آخری عمر میں جو ابھی چند دن پہلے تک وہ کافی زیادہ کنٹروورسیز کا شکار ہو گئے تھے, بہت سارے مسائل کے ساتھ الجھ چکے تھے, لیکن ان سے یہ اعزاز کوئی نہیں چھین سکتا کہ پاکستان میں اپنی طرز کے اندر جو میڈیا اور ٹاک شوز ہیں اس کا انہوں نے جو بنیاد رکھی, بالخصوص سٹارٹ میں عالم آن لائن سے, اور اس سے پہلے بھی وہ شخصیت تھے لیکن عالم آن لائن نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا. پھر انہوں نے گیم شوز کا آغاز کیا, نعت خوان بھی بہت زبردست تھے, اور پھر اس کے بعد سیاست کے میدان میں آئے تو MNA بن گئے, اور پھر پوری زندگی ان کا کنٹروورسیز نے خیر ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. سیاستدان کے طور پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA بن گئے, اور یکدم جو خبر ملی وہ یہ کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. جب یہ انتقال کی خبر ملی تو ایک بہت بڑا دھچکا لگا. میں ان کے کوئی مداحوں میں شامل نہیں تھا, ان کی شخصیت سے بہت زیادہ اختلاف رہا, لیکن جو چیز ہے وہ حقیقت ہے کہ ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی بہت زیادہ دھچکا لگا اور بہت زیادہ افسوس بھی ہوا ہے. لیکن بہرحال جیسے بھی حالات ہوں, حقائق جو ہوتے ہیں یا جو حالات سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف نظر دوڑانا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جانب ان کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کسی بھی غمگین ترین صورتحال کے اندر بھی. ہمارے ایک پاکستان کے ایک صحافی, ولاگر اور میڈیا پرسن اور ہیں, اور ہم ان کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں, جناب رضوان رضی صاحب. وہ ایک خوبصورت جملہ بولا کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں. وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام یہ دوسروں پر دھر رہے ہوتے ہیں. آج صبح ایک کردار کی موت ہوئی جن کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور اس کا نام بتایا جاتا ہے مقصود چپڑاسی. فوری طور پہ تحریک انصاف کے جو ایک سوشل میڈیا ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے اس کی جانب سے یہ ایک پروپیگنڈا کا آغاز ہو گیا کہ مقصود چپڑاسی جو ہے اس کو کا یہ ہارٹ اٹیک بنیادی طور پہ قتل ہے. تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ جیسے ہی عامر لیاقت کی وفات کی خبر آئی تو مجھے یقیناً ایک خیال یا گمان گزرا. ظاہری بات ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی پر الزام عائد کر سکوں, لیکن کڑیوں سے کڑیاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہ جیسا کہ رضوان رضی صاحب یا رضی دادا ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو یہ جرم لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام یہ دوسروں پر دھرتے ہیں. تو کیا ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا ہی تو کچھ نہیں کیا گیا, کیونکہ عامر لیاقت جو تھے وہ انہوں نے اپنی آخری جو خود سے ایک ٹویٹ کی ہے وہ بہت زیادہ بلو دا بیلٹ یا خطرناک یا خوفناک ہے, اور میں ظاہری بات ہے میں ان الفاظ کو بھی دہرانا نہیں چاہتا, لیکن یہ ٹویٹ جو ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعصاب کو اس نے شل کر دیا ہو اور اس ٹویٹ کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا ہو یا ان کی موت کی وجہ بنی ہو. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی قتل ہوا ہے یا وہ طبعی موت مرے ہیں, یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, یا ہمارے ادارے اگر تحقیقات کریں تو وہ بہتر جان سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں بہرحال جو ارد گرد کے شواہد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ضرور کرنا چاہیے. اب ایک اور چیز یہ ہے کہ تاریخ میں کچھ ہمیں عجیب و غریب سے واقعات ملتے ہیں. عامر لیاقت صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے, کچھ دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سے راز جانتے ہیں, اور وہ راز جو ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد بیرون ملک ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو جائیں گے, اور وہ یہ بھی دھمکی لگا چکے تھے کہ وہ یہ راز فاش کر دیں گے. تو ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ عجیب اتفاق, اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جو لوگ بھی عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے راز رکھتے ہوتے ہیں وہ اس دنیا فانی سے اچانک
خطرناک چلے جاتے ہیں، وہ سیتا وائٹ ہوں، وہ قندیل بلوچ ہوں یا پھر عامر لیاقت. یہ عجیب اتفاق ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم گزشتہ دور حکومت دیکھیں تو اس کے اندر بہت سے نام ہیں جو فرنٹ فٹ پہ جو تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے اختلاف رکھتے تھے. ان کی ایک طویل فہرست ہے جن کا انتقال ہوتا ہے. اور آپ عاصمہ جہانگیر کی مثال لے لیجئے، آپ خادم رضوی صاحب کی مثال لے لیجئے، آپ مشاہد اللہ خان صاحب کی مثال لے لیجئے، آپ اس کے علاوہ مطلب آپ حاصل بزنجو صاحب کی مثال لے لیجئے، کاکڑ صاحب کی مثال لے لیجئے، ارشد وحید چودھری صاحب کی مثال لے لیجئے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی مثال لے لیجئے. مطلب ایک طویل فہرست ہے. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان میں سے کسی ایک قتل کے اندر بھی تحریک انصاف ملوث ہے یا عمران خان صاحب خود ملوث ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا، نہ میری حیثیت ہے کہ میں یہ کہہ سکوں، نہ میرے پاس یہ وسائل ہیں کہ میں ان چیزوں کو ثابت کر سکوں. لیکن شک کا دائرہ ہم ہر ایک شخص پہ بڑھا سکتے ہیں. اور یہ اگر خدا نخواستہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ طبعی موت نہیں مرے تو یہ ایک بہت خوفناک رجحان ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کی ریاستی امور کے اندر، کہ اختلاف رائے کی بنیاد پہ ایک شخص کو یوں رستے سے ہٹا دیا جائے. اس سے کتنا اختلاف ہو، اس کی شخصیت کتنی ہی کنٹروورشل ہو، لیکن یہ طرز عمل بہرحال قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو ایسی اگر کوئی حرکت ہوئی ہے تو ان تمام حرکتوں سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہمیں زندگی کے اندر ایسے معاملات سے دور رکھے جس کا شکار ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہیں وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوئے تھے. ہم سب کی زندگی کے اندر بہت سے بوجھ ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے بہت سے سیاہ صفحات ہوتے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہم لوگ بچے رہتے ہیں ان چیزوں سے، اس بدنامی سے. ہماری پرسنالٹی کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی پردے رکھنے والی ذات ہے. وہ ہماری پرسنالٹی کو ان پردوں کے پیچھے چھپا کے رکھتا ہے. اگر وہ نہ چاہے تو ہم سب کے چہروں کے اوپر وہ کالک مل دے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سب کے کردار بشمول میرے، ہم سب کے کردار ایسے ہی ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم شاید لوگوں کے سامنے اپنی آنکھیں بھی نہ ملا سکیں. لیکن میرا آج کا ویلاگ یہ ہنگامی سا ویلاگ تھا. یہ کرنے کی ضرورت مجھے اسی لیے پیش آئی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت مجھے بہت پراسرار لگ رہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کریں، اور کسی بھی فرد کا انجام ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ، پھر میں دوبارہ یہ دہرانا چاہوں گا کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ ایک بہت خوفناک الارمنگ سائن ہے کہ جو یہ جرم لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام یہ دوسروں پر عائد کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح، اپنے گلی محلوں، چوک چوراہوں، لامتناہ اشاروں پہ کھڑے پولیس اہلکاروں، ریسکیو ورکرز اور میری جان سے پیارے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا.